وبرکاتہ۔ میں نے اپنا موبائل جو ہے یہ سائلنٹ کر کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ موبائل ذکر اہل بیت اور ذکر خدا میں خلل واقع نہ کرے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ جلت عظمتہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الحاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبسالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صلوات۔ عظمت اہل بیت پر ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات۔ قبولیت دعا کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ لیجئے آپ حضرات۔ ایک مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجئے آپ حضرات۔ ارباب عشق و نظر، ارباب فکر و کرم، ارباب فہم و فراست، ارباب تعقل و تدبر، ارباب علم و خرد، ارباب تفکر، ارباب تعقل، ارباب شعور، ارباب عقل، ارباب فہم و فراست، ارباب حسین، ارباب کربلا، ارباب اہل بیت، خدا آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول و مقبول فرمائے اور اس عظیم عبادت کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ موضوع تکلم، عنوان گفتگو اور 3 مجالس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اہل بیت اطہار اور ہیومینٹی، انسانیت، پیغام انسانیت۔ اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوگا اور ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، شاید ایک لفظ ہی فکر میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہو۔ کبھی کبھی انسان سینکڑوں مجلس پوری زندگی سنتا ہے مگر اس کی فکروں میں انقلاب نہیں آتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اس کی فکر میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ لہٰذا کثرت سے مجلس سننا اگر ثواب ہے
تو اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس مجلس کو سن کر اس پر عمل کیا جائے۔ عزیزان من، جوانان من، اہل بیت اطہار پوری دنیا آدمیت اور پوری دنیا بشریت کے لیے نمونہ عمل بن کر آئے۔ چونکہ پروردگار عالم نے دنیا بشریت کی تھاٹ میں، فکر میں، ذہن میں، خیالات میں، عقل میں اس بات کو نقش کیا کہ آپ دنیا کے کسی علاقے میں، کسی منطقے میں، کسی شہر میں، کسی کنٹری میں کہیں بھی زندگی گزارو تو یہ مت سوچو کہ ایک فرد ہو آپ، بلکہ آپ کے وجود میں اللہ نے کائنات کو سمیٹ دیا ہے۔ یہ جملہ قلب عباس الہ آبادی کا نہیں ہے، میرا جملہ نہیں ہے، یہ مولا متقیان نے کہا کہ تمہارے وجود کے اندر یونیورس کو اللہ نے سمیٹ دیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تم اس بات کا احساس نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے، تم تفکر نہیں کرتے، تم تعقل نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، اور اس دوڑتی ہوئی دنیا میں تم بھی تیزی سے دوڑتے ہوئے ہوتے ہو، تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے تمہیں کس منزل کمال پر پیدا کیا ہے۔ تمہارا ہر عمل، ہر فعل، ہر ایکشن، ہر ڈیڈ اگر اللہ کے مطابق ہو جائے تو تم اس دنیا کے سب سے احسن ترین انسان بن جاؤ۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ انسان کہ جس کو اللہ نے حیات دیا، اب میں نے گفتگو کا آغاز کر لیا، لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ اب چونکہ زندگی اس نے دی، حیات اس نے دیا، جیون اس نے دیا، لائف اس نے دیا، تو اس زندگی کو گزارنے کا قانون بھی وہی بتائے گا۔ ہم اور آپ اپنے حساب سے طے نہیں کریں گے کہ ایسے جینا ہے، ویسے جینا ہے، یہ بولنا ہے، وہ بولنا ہے، نہیں، وہی بولنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی بولنا ہے۔ اب اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں وہی بولنا ہے زندگی میں، ہر کلام سے پہلے، ہر بیان سے پہلے، ہر گفتگو سے پہلے، اگر ہم اور آپ مل کے یہ سوچ لیں ہمیں وہی بولنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پرابلمز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اور آپ مل کر یہی سوچ لیں ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، عزیزاں، ہر عمل سے پہلے، ہر ایکشن اور ڈیڈ سے پہلے، کوئی عمل ہم نے کرنا چاہا، عمل سے پہلے اگر ہماری فکر میں یہ بات نقش ہو جائے میں وہی کروں گا جو میرا رب چاہے گا، تو عزیزان گرامی یہ انسان بلند ہوتا جائے گا، تعزیزاً، تبجیلاً، تکریماً، تنویراً، یہ انسان بلندیوں کے منزل پر آ جائے گا۔ کیوں بلند ہو جائے گا؟ عزیزان من، جوانان من، اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے، خلقتاً آپ کو اشرف مخلوق بنایا ہے۔ بائی برتھ، بائی کریشن آپ سب اشرف مخلوق ہیں، بٹ افضل مخلوق انسان خلقتاً نہیں ہے۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، انسان خلقتاً اشرف مخلوق ہے، افضل مخلوق نہیں ہے۔ اگر افضل مخلوق بھی ہوتا تو عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر بھائی ہم اشرف مخلوق خلقتاً بھی ہیں، افضل مخلوق میں تو کچھ کرنے کی کیا ضرورت نہیں، خلقتاً اشرف مخلوق ہیں، افضل مخلوق بننے کے لیے عمل کرنا ہوگا، عمل کریں گے تو افضل مخلوق ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اب اس جواب کو مولا متقیان، جمال کائنات، جلال کائنات، سرتاج کائنات، زبدہ جمال کائنات نے پوری دنیا بشریت کی تھاٹ میں نقش کیا اور ارشاد فرمائے کہ یاد رکھو دنیا میں ہر بشر یہ کہہ سکتا ہے میں صاحب فضیلت ہوں۔ کسی کے پاس دولت آ گئی، اس نے کہا میں صاحب فضیلت ہوں۔ کسی کا خاندان بڑا، اس نے کہا میری فضیلت زیادہ ہے۔ کسی کے پاس بچے زیادہ، اس نے کہا میری فضیلت زیادہ ہے۔ کسی کا عشیرہ بڑا ہے، قبیلہ بڑا ہے، کٹم بڑا ہے، لوگ بڑے ہیں، زیادہ افراد ہیں، احباب زیادہ ہیں، دوست زیادہ ہیں، اس کے پاس منسٹری ہے، وزیر ہے، سفیر ہے، صاحب دولت، اس نے کہا میں بڑا ہوں۔ علی نے ان تمام لوگوں کے ایک جملے میں جواب دیا، کہ یاد رکھو فالمتقون فیہا، یعنی فی ہذہ الدنیا ہم اہل الفضائل، اس دنیا میں فضیلتیں اسی کو سلام کرتی ہیں جس کے وجود حیات میں تقوی نظر آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو دولت اچھی چیز ہے، دولت کمانا اچھا عمل ہے، مگر دولت کو کما کر جمع نہیں کرنا، کما کر اسے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، اس دنیا میں فضیلتیں اگر چاہتے ہو تمہیں سلام کریں تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اگر تقوی تمہارے اندر ہے تو تم صاحب فضیلت ہو۔ پھر یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں عزیزان گرامی، اگر انسان کے اندر تقوی پایا جاتا ہے تو انسان صاحب فضیلت ہے۔ میں نے جمعرات کی مجلس میں 2-4 لوگ تھے، میں نے عرض کیا تھا، اس کو ایک لفظ دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ عزیزان من، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کہتے ہیں حفاظت کرنا، جن لوگوں نے نہیں سنا، اور متقی کہتے ہیں جو شخص اپنے اعمال و حیات کی حفاظت کرے وہ ہے متقی۔ خود کو شعلہ جہنم سے بچا لینے کا نام ہے تقوی، اور جو شخص خود کو بچا رہا ہے اس کو کہتے ہیں متقی۔
عزیزان شعلہ جہنم سے کیسے بچایا؟ آواز دے قرآن نے کیا کہا؟ غور کیجئے کہ ایک لفظ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، میں نے اس آیت کو کل پڑھا تھا اور اس کے ضمن میں دوسری آیت پڑھا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، جی پروردگار۔ اب خطاب یہاں تمام لوگوں سے، جی پروردگار کا عبدو، عبادت کرو۔ دنیا کے عشق میں محبت میں کھو گئے ہو، دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہو، ہمیں بھول گئے، خالق کو، معبود کو، مسجود کو، پالن ہار کو، کریٹر کو، اپنے سنسار کے پالن ہار کو بھول گئے۔ پروردگار کس کی عبادت کریں؟ کا عبدو ربکم الذی خلقکم، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے بھی سب کو پیدا کر چکا ہے، صرف تمہارا خالق نہیں ہے۔ کیوں عبادت کریں پروردگار کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم پروٹیکٹڈ ہو سکو، محفوظ ہو سکو۔ عبادت سے مجھے نہیں تجھے فائدہ ہوگا۔ غور کیجئے، مجھے نہیں تجھے فائدہ ہوگا۔ اگر تو عبادت کرے گا تو تیرے اندر سے غرور کا خاتمہ ہوگا، اگر تو عبادت کرے گا تیرے اندر سے ایگو ختم ہوگی، تو عبادت کرے گا تیرے اندر سے ہیومینٹی تیرے اندر پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، اب دوسری آیت پہ آپ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اب صاحبان ایمان چوکے پروردگار، ہم تو امریکہ، کینیڈا، لنڈن، ٹورنٹو، انڈیا، پاکستان میں رہتے ہیں، ہم تو صاحبان ایمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں خود کو مومن ہیں۔ کہا خود کو مومن کہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر خود کو روکو مت۔ کیا کریں پروردگار؟ کہا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ What does it mean؟ اس کا مطلب سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کون سچے؟ جن کو نبی نے دکھایا بھی ہے اور پہچنوایا بھی ہے۔ کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہا سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے انسان بنو، مسلمان بنو، پھر مومن بنو، پھر متقی بنو، پھر جا کر علی والے ہو سکتے ہو۔ اس کا مطلب علی سے عشق کرنے کے لیے انسان بننا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا، مومن بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا، تب جا کر صحیح معنوں میں علی والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ عشق اہل بیت ضروری ہے، اور عشق اہل بیت کب ممکن ہے؟ موضوع تکلم کیا ہے؟ انسانیت۔ جب اندر ہمارے حیوانیت نہ ہو، درندگی نہ ہو۔ اگر درندگی ہے تو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ جو نور ہے عزیزان گرامی، عبادت کیا ہے؟ نور ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں لائٹنگ پیدا ہوتی، روشنی۔ اور اگر ہم درندگی کے صحرا میں کھڑے ہیں تو نہ نماز کا فائدہ ہوگا، نہ روزے کا فائدہ ہوگا، نہ حج کا فائدہ ہوگا، نہ زکوٰۃ کا فائدہ ہوگا۔ اب عزیزان گرامی ایک لفظ پہ غور کیجئے، نبیوں کا اتنا بڑا سردار و سلطان و سرتاج، بشریت کا علمبردار و انسانیت کا لیڈر، اور جس نے مکے میں قدم رکھا تو مکے کو معظمہ بنا دیا۔ نور کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، تفسیر کائنات، تعزیز کائنات، تبجیل کائنات، تنویر کائنات، حقیقت کائنات، وارث کائنات، نبیوں کا سردار بھی ہے، نبیوں کا سلطان بھی ہے، مکہ کے سردار کا بھتیجا بھی ہے، اتنا بڑا پیغمبر بھی ہے۔ آواز کیا دیتا ہے؟ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق، میں آیا اس لیے ہوں کہ پوری دنیا کے اندر مورالٹی کے میسج کو پہنچا دوں اور اخلاق کو مکمل کر سکوں، یونیورس میں اخلاق کے پرچم کو بلند کر سکوں۔ اب سوال کیجئے، نبیوں کے سردار و سلطان نے 40 سال اتنی امپورٹنٹ زندگی ہے عزیزان گرامی۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی عالم مولانا کسی سینٹر میں جائیں اور 40 دن نہ بولے تو سینٹر والے کیا کریں گے؟ امام ضامن اسے چھلا کر صدقہ نکال کے خدا حافظ۔ کیوں؟ Because we called you to come to recite majlis or to give the speech. You are totally silent. آپ بول ہی نہیں رہے، آپ تقریر ہی نہیں کر رہے، آپ اسپیچ ہی نہیں دے رہے، 40 دن سے آپ خاموش ہیں۔ اگر 40 دن دنیا کا امام خاموش ہو جائے تو دنیا برداشت نہیں کرتی، مگر پیغمبروں کا پیغمبر، نبیوں کا سلطان 40 سال تک مکے کی سرزمین پر خاموش ہے، مگر خاموشی میں تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغ کس چیز کی ہے؟ پیغمبر کہا کہ مسلمان آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ آواز دی مکے کی سرزمین سے، کہا یاد رکھو 40 سال تک میں ان درندوں کو انسان بنا رہا تھا۔ غور کیجئے، 40 سال تک میں ان درندوں کو انسان بنا رہا تھا، پھر مسلمان بناؤں گا، پھر مومن اور پھر متقی بناؤں گا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی مور اسینشل اور امپورٹنٹ، زندگی کے ہر قدم پہ یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم انسان بنیں پھر مسلمان بنیں۔ اور جہاں پر عزیزان گرامی ڈائریکٹ مسلمان بنایا جاتا ہے وہاں ہے دہشت گردی،
کیونکہ انسانیت نہیں ہوتی ان کے اندر، ڈائریکٹ مسلمان بنتے ہیں. جہاں ڈائریکٹ مسلمان بنتے ہیں وہاں ہے دہشت گردی. اب پتہ چلا دنیا میں کوئی شیعہ دہشت گرد کیوں نہیں ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹ مسلمان نہیں، ہم پہلے انسان بنے، پھر مسلمان بنے، پھر مومن بنے، پھر متقی بنے. صلوات پڑھیں محمد. اب عزیزان من، جوانان من، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری دنیا میں آج پوری دنیا درد اور کرب اور تکلیف اور مشکل اور مشکلات کے جادے پر، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے دوری. اگر عشق علی میں دنیا کھو جائے اور عشق علی میں ڈوب جائے اور سیرت علی پر دنیا عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا سے پورٹی کا خاتمہ ہو جائے گا. علی نے جو سسٹم دیا ہے عزیزان گرامی نہج بلاغہ میں، پورٹی کا خاتمہ ہو جائے گا. پوری دنیا سے اگنورنس کا خاتمہ ہو جائے گا اگر دنیا علی کے ایک ایک لفظ پر غور کر لے. خدا کی قسم، جس کی فکر و جس کے عمل اور جس کی تھاٹ اور جس کی سینگ پر دنیا علم و خرد ریسرچ کر کے اپنے قلم کو توڑ دے، اس ذات کو شریعت نے علی لکھا ہے. خدا کی قسم، ایک ایک لفظ پر دنیا عقل و خرد ریسرچ کر کے کہتی ہے علی نے 1400 سال پہلے کا الناس عاداء ما جہلوا، دنیا میں جو پرابلم ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا اگنورنس ہے. اگنورنس کو ختم کرو، ساری پرابلم ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان من، جوانان من، مور اسینشل اور امپورٹنٹ زندگی میں کیا ہے؟ ہیومینٹی ہے. اگر ہیومینٹی نہیں ہے تو پھر نماز تو پڑھتے رہتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں، سو کالڈ مسلمان، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں بٹ تکبیر کی آواز کے ساتھ سر کاٹ رہے ہیں. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ وہی درندے ہیں عزیزان گرامی جو ڈائریکٹ مسلمان بنے ہیں. یہ درندگی ان کے اندر پائی جاتی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ہم اہل بیت اطہار کا میسج پیش کریں. اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اہل بیت چینل لنڈن میں بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اگر ہم مذہب و مسلک پر گفتگو کریں گے تو وہ یہ کہے گا یہ میرا مذہب یہ کہتا ہے، آپ کہیں گے میرا مذہب یہ کہتا ہے، تو مذہب کی جنگ ہوتی رہے گی، کوئی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گا. نتیجے پر کب پہنچے گا؟ جب آپ انسانیت کی بات کیجئے، آپ ہیومینٹی کی بات. آپ کہیے مولائے متقیان نے نہج بلاغہ میں علی بن ابی طالب نے مالک اشتر کو جب خط لکھا تو خط لکھ کر ایک امپورٹنٹ بات کہی، مالک اشتر اشعر قلبک المحب للرعیہ. اے مالک اشتر، جتنے بھی لوگ وہاں پائے جاتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب سے تمہیں محبت کرنا ہے. محبت سب سے کروں؟ ہاں، مسلمان سے بھی کرو، غیر مسلمان کا بھی خیال. کیوں خیال رکھیں؟ کہا تم جیسے اگر وہ مذہبی مسلمان ہیں تو ان کا احترام کرو، اگر مذہبی مسلمان نہیں ہیں، مذہبی برادر نہیں ہیں، تو پھر کیا؟ تم جیسے انسان تو ہیں. اس کا مطلب بیس جو علی بن ابی طالب نے بشریت کے احترام کا قرار دیا وہ ہے ہیومینٹی. اگر ہیومینٹی دنیا اپنے شعور کی دہلیز میں نقش کر لے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے. آج عزیزان گرامی ایک حدیث پیش کر دوں، اگر اس پر آپ غور فرما لیں. نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا جہنم میں جائے گا وہ شخص. کون جائے گا جہنم میں؟ کہا جہنم کے شعلے اسے جلا ڈالیں گے. جہنم میں جائے گا. کون جائے گا؟ کہا کل مؤذن فی النار، ہر وہ شخص جو دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے، جو دوسروں کو اذیت دیتا ہے. نماز پڑھ رہا جہنم میں جائے گا، روزہ رکھتا ہے جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب عزیزان گرامی، نماز جہنم سے اس وقت بچائے گی جب نبی کی سیرت اور نبی کے راستے پر آپ چلیں گے. کل مؤذن فی النار، ہر وہ شخص جو دوسروں کو اذیت دے رہا ہے وہ جہنمی ہے. یہ پیغمبروں کے پیغمبر کی حدیث ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہرٹ اینی باڈی. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اذیت دیں. اب اذیت عزیزان گرامی چاہے زبان سے ہو، چاہے بیان سے ہو، چاہے کلام سے ہو، چاہے ایکشن سے ہو، چاہے ڈیڈ سے ہو، چاہے کسی بھی انداز حیات سے اگر ہرٹ ہم کر رہے ہیں تو ٹوٹلی انسان کو اس طرف جانا ہے جہاں پر شعلہ جہنم ہے. اب ایک اور حدیث سن لیجئے، غور کیجئے گا. فرماتے ہیں کہ من خاف الناس لسانہ فہو فی النار، جس کی زبان سے لوگوں کو ڈر لگے، جس کی زبان سے لوگوں کو ڈر لگے وہ ہے جہنمی. اللہ اکبر. اس کا مطلب آپ سمجھے، اگر ہم کسی کمیونٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کو ڈر لگے، ارے اس سے بات مت کرو، ڈونٹ کال ہم، ڈونٹ میٹ ہم. وائی؟ کیوں؟ پتہ نہیں کیا بول دے، کچھ بدتمیزی کر دے. یعنی جس کی زبان سے آپ کو خوف ہو وہ شخص جہنم میں جائے گا اپنی زبان کی وجہ سے. اس کا مطلب زبان کو شیرینی بنانا ہوگا، زبان کو محبت میں ڈوبی ہوئی زبان بنانا ہوگا عزیزان گرامی. اس لیے حدیث دوسری سن لیجئے زبان کے حوالے سے. اور معصوم فرماتے ہیں لسانو مفتاح کل خیر و شر، یہ زبان جو ہے چابی ہے اچھائی کی بھی برائی کی بھی.
اچھی چیز اس چابی سے کھولو یا بری چیز، اچھی بات کرو یا بری بات کرو، رانگ بات کرو یا رائٹ بات کرو، یہ زبان چابی ہے عزیزان گرامی، اس کا استعمال صحیح کریں یا غلط کریں اب انسان کے اوپر موقوف ہے۔ اب یہاں تک آپ آگے ایک لفظ پر غور کیجئے گا، اللہ نے آپ کو زندگی دیا ہے، آپ اٹلانٹا میں جعفری سینٹر میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بہترین سینٹر ہے، یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے آپ کے لیے، پروردگار اس سینٹر کو اور اس مومنین کو سلامت رکھے جو اس سینٹر میں خدمت کر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ زندگی جو آپ کے پاس ہے یہ امانت ہے یا ملکیت؟ امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے نا، ٹوٹل ایگری ہے نا آپ لوگ کہ ملکیت اونرشپ ہے آپ کی زندگی، امانت ہے نا؟ تو امانت میں امانت کو استعمال کرنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ آپ سینٹر میں آئے ہیں، اپنے حساب سے چلیں گے یا سینٹر کے ریگولیشن کے حساب سے چلنا ہے؟ اگر سینٹر نے کہا کہ 12 بجے رات میں لائٹ بند ہو جائے گی تو بند ہونا ہے، سینٹر کے سسٹم سے آپ کو چلنا ہے۔ اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ نہیں 2 بجے رات میں بستر لگا کے یہاں پہ آ کے سوؤں گا، کیونکہ یہ امانت ہے آپ کی، تو ہے ہی نہیں۔ عزیزان گرامی ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر جیسے میں ایک مثال دوں، میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے اگر کوئی صاحب جو ہے وہ امانت کے طور پر ایک موبائل نے کہا مولانا جب تک آپ یہاں پر ہیں یہ موبائل کو استعمال کیجئے اور جب جانے لگیے گا اسے ریٹرن کر دیجئے گا، یہ امانت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، موبائل میں نے لیا، 3 دن 4 دن 5 دن استعمال کیا، 1 تاریخ تک یہاں رہا، 2 نومبر کو جب جانے لگا تو میں نے ان کے ہاتھ میں موبائل پیش کیا، انہوں نے دیکھا بیٹری ٹوٹی ہوئی، ڈھکن ٹوٹا ہوا ہے، کی پیڈ ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، صاحب بالکل برباد۔ تو عزیزان گرامی وہ موبائل کو انہوں نے لیا، کہا یہ وہی موبائل ہے مولانا جو اپنے ٹیبل پر میں سجاتا تھا، بہترین آئی فون ہے یہ، اور آپ نے تو اس کی حالت یہ کر دیا ہے کہ اب اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ تو اس کا مطلب عزیزان گرامی اگر امانت صحیح طریقے سے واپس نہ کی جائے تو امانت ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اب عزیزان گرامی اب اجازت تھی ہمیں کہ امانت کا صرف صحیح طریقے سے استعمال کریں، ہم نے اس کا مس یوز کیا۔ اللہ نے آپ کو زبان دی، زبان آپ کی ہے، مالک کون ہے اس زبان کا؟ خالق ہے نا مالک۔ جب خالق مالک ہے تو زبان کو اسی کے حساب سے استعمال کرنا ہے۔ اب پتہ چلا کہ غیبت کرنا کیوں حرام ہے؟ اجازت غیبت کی اس لیے نہیں ہے عزیزان گرامی کہ مالک وہ ہے اس زبان کا، امانت کے طور پر آپ کو زبان دی گئی ہے عزیزان گرامی۔ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اینی بیک بائٹنگ، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ غیبت کریں عزیزان گرامی، اس لیے غیبت نہ کیجئے۔ میں آپ کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو بہت گریٹ ہے ماشاءاللہ، چونکہ یہ آن ایئر مجلس جاتی ہے۔ عزیزوں نے من، جوانوں نے من، غیبت کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اس شخص کی ایک ڈگنیٹی ہے، اس فرد کی، اس شخص کی، اس انسان کی، اس خاتون کی، اس مرد کی، اس عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے، آپ کو ہم کو اجازت نہیں ہے کہ عزیزان گرامی ہم اس کے ڈگنیٹی کو ہرٹ کریں اور پھر اس زبان سے کریں جس کے مالک ہم نہیں خدا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و تو جب مالک زبان کا خالق ہے، مالک زبان کا خالق ہے، شعور کا مالک وہ ہے، فکر کا مالک وہ ہے، زندگی کا مالک وہ ہے، جیون کا مالک وہ ہے، سب کچھ مکمل زندگی کا مالک وہ ہے، تو مالک کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ اب ہمارا یوتھ سوال کرتے ہیں مولانا ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا یاد رکھو، اگر زندگی کو امانت کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس زندگی کو سجی ہوئی زندگی بنا کر تم نے پیش کیا ہے، زبان اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا ہے، فکروں کو اس کے مزاج کے مطابق استعمال کیا ہے، اپنے دیباچے حیات کو خالق کے مطابق استعمال کیا ہے، اپنے زندگی کا ہر قدم رب کے مطابق رکھا ہے، اور اپنے زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، ہر ایکشن، ہر ڈیڈ خدا کے مطابق رکھا ہے، تو آواز قدرت آئے گی اسے جنت میں ڈال دو۔ مگر اس بہترین زندگی کو آپ نے بالکل تباہ کر دیا، برباد کر دیا، زبان سے غیبت شروع کر دی، ہاتھ سے ظلم شروع کر دیا، عزیزان گرامی ٹوٹل آپ نے زندگی کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب جب یہ انسان زندگی لے کر خالق کی بارگاہ میں پہنچا، کہا یہ تو امانت بہترین طریقے سے میں نے اس کو دیا تھا، مگر یہ زندگی کو توڑ پھوڑ کے جیسے موبائل پیش کیا تھا ویسی توڑ پھوڑ کے لایا، اب یہ جنت میں رکھنے کے لائق نہیں، اسے جہنم میں ڈال دو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی اب یہاں پر میں اس لیے لایا کہ مولا متقیان کے اس جملے پر آپ غور فرمائیں۔ مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فزت ورب رب کعبہ کی قسم میں، کیوں کہا مولا نے؟ کیوں کہا؟ منبر رسول پر جب کہے تو کہا ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، میں علی الذات کو کہتے ہیں جس کے سینے سے، جس کے وجود سے علوم کا سمندر، علوم کا سرچشمہ نکلتا ہے۔ علی محتاج علم نہیں ہے، علم محتاج علی ہے۔
علی محتاج شرف نہیں، شرف محتاج علی. علی محتاج فضیلت نہیں، فضیلت محتاج علی ہے. علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں چلتا، فضیلت علی کے پیچھے چلتی ہے. عزیزان گرامی، علی فضیلت اور رائٹر اور رپورٹر اور مورخ اور قلم اور تاریخ نویس کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے. عزیزان گرامی، علی تو خلقتاً فضیلت لے کے آئے. ایک جملہ عرض کر دوں عزیزان گرامی، دنیا کی تمام فضیلتیں جھک جھک کر جس کے دروازے پر فضیلتیں اپنی فضیلت بڑھا لے، اسی ذات کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. دنیا کی ساری فضیلتیں اپنی فضیلت بڑھا، فضیلت اپنی فضیلت بڑھا لے. غور نہیں کیا؟ فضیلت اپنی فضیلت جس دروازے پر جھک کر بڑھا لے، اس ذات کو علی کہتے ہیں. تو علی نے کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. نہ ممبر پہ کہا، نہ میدان میں کہا، نہ مقتل میں کہا، نہ کسی مقام پر کہا، نہ جب کعبے میں پیدا وہ اس وقت کہا. لوگ یہ سوچتے ہیں کعبے کا طواف کر لیتے ہیں، چوم کے اگر کعبہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ میں تو حاجی ہو گیا، میں تو نمازی ہو گیا، اور بہت فخر سے کہتے ہیں ہم حاجی ہیں. عزیزان گرامی، علی اس ذات کو کہتے ہیں اگر کعبے میں قدم رکھ دے تو کعبہ صاحب طواف بن جاتا ہے، صاحب طواف بن جاتا ہے، قبلہ بن جاتا ہے، جس کے قدم سے اس ذات کو علی کہتے ہیں. عزیزان، تو علی نے کیوں کہا عزیزان گرامی فزت ورب الکعبہ؟ اس لیے کہا پروردگار وہ زندگی، وہ حیات، وہ جیون جو تو نے مجھے بظاہر طور پر کعبے سے دیا تھا، اس زندگی کو تیری بارگاہ میں احسن طریقے سے ریٹرن کر رہا ہوں، واپس کر رہا ہوں. لہٰذا علی کامیاب ہو گئے. تو کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا رابطہ خدا سے کتنا اچھا ہے اور زندگی کا استعمال آپ نے کیسے کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. عزیزان من، تو مور اسینشل اور امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہر لمحہ حیات ہم دیکھیں ہمارے اندر ہیومینٹی ہے کہ نہیں. اگر ایتھکس نہیں ہماری زندگی میں، ورچو ایتھکس نہیں ہے، تو انسان کامیاب نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں مگر بدتمیز ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں مگر گالیاں بک رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز مسلسل پڑھ رہے ہیں مگر لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب ابھی یہ صحرائے حیوانیت اور درندگی میں کھڑا ہے انسان، ابھی وادی اطمینان میں نہیں آیا. جب تک وادی اطمینان میں یہ شخص نہیں آئے گا، نہ اسے نماز کا شوق ہوگا اور نہ نماز کا ذوق ہوگا. دونوں لفظوں پر غور کیجئے، نہ شوق پیدا ہوگا اور نہ ذوق پیدا ہوگا. اب یہاں پر ایک تھاٹ آپ تک پیش کر دوں عزیزان گرامی، میں نے اس کو انگلینڈ میں پیش کیا تھا اور یہ عرض کروں آپ تک. عزیزان من، جوانوں نے من، امام حسین علیہ السلام کربلا گئے، ٹھیک ہے. کربلا میں امام حسین نے لبرٹی کا، آزادی کا، فری ہونے کا ایک پیغام دیا، جس کو ہم کہتے ہیں پیغام حریت. مہاتما گاندھی نے کہا کہ ہم نے امام حسین سے آزادی کا پیغام سیکھا، ٹھیک ہے. اب ان کا نظریہ کیا تھا مہاتما گاندھی کا، ایک الگ بحث ہے. مگر عزیزان گرامی، کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا یہ پیغام آزادی کیا ہے؟ ملکوں کو آزاد کر لیا جائے؟ کس لیے امام نے پیغام آزادی دیا؟ یہ لبرٹی کون سی لبرٹی ہے؟ یہ فریڈم کون سا فریڈم ہے؟ امام حسین نے زمین کربلا سے ایکچول ہمیں میسج کیا دیا؟ واٹ از دا ایکچول میسج آف امام حسین گیون فرام لینڈ آف کربلا؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا سینگ آف امام حسین فرام دی لینڈ آف کربلا. امام حسین زمین کربلا سے پورے یونیورس کو پیغام حریت کیا دے رہے ہیں؟ کیا ملک آزاد کر لو، مملکت کو آزاد کر لو، کیا آزاد کر لو؟ عزیزان گرامی، آواز حسینیت یہ آئے گی کہ یاد رکھو وہ سارا کا سارا جو یزید کے ساتھ لشکر کھڑا ہے، یزید کے ساتھ جو لشکر کھڑا ہے وہ ٹوٹل اسلیو ہیں اپنے نفس کے. میرے ساتھ غور کیجئے گا، وہ لشکر جو یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ ٹوٹل اسلیوری آف سول میں مبتلا ہیں، وہ اپنے نفس کے غلام ہیں. نفس نے کہا ظلم کرو، انہوں نے ظلم کیا. نفس نے کہا کہ قتل کرو، انہوں نے قتل کیا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. نفس کہتا ہے غیبت کرو، انسان غیبت کرتا ہے. نفس کہتا ہے انسان کو قتل کرو، یہ قتل کرنے لگتا ہے. نفس کہتا ہے ہرٹ کرو، یہ ہرٹ کرتا ہے. اس کا مطلب نفس کی غلامی انسان کو مرے ساتھ بنا دیتی ہے. نفس کی غلامی انسان کو شیطان بنا دیتی ہے. نفس کی غلامی انسان کو شداد بنا دیتی ہے. نفس کی غلامی انسان کو نمرود بنا دیتی ہے. نفس کی غلامی انسان کو عزیزان گرامی شمر بنا دیتی ہے، قاتل بنا دیتی. امام حسین یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں وہ سامنے جو لشکر یزید کا کھڑا ہے وہ ٹوٹل وہ غلام ہے نفس کے، اور میرے ساتھ جو 71 لوگ کھڑے ہیں وہ سلیوری آف سول سے ٹوٹل فری ہیں. تو مولا کون سا پیغام آپ دے رہے ہو؟ کام میں سلیوری آف سول سے پوری یونیورس کو فری کرنا چاہتا ہوں، جیسے 71 افراد فری ہیں. اس کا مطلب عزیزان گرامی اگر ہم لبرٹی اور حریت اور آزادی کا پیغام سمجھ لیں اور اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے آزاد کر لیں تو گناہ کون کرے گا؟
گناہ کون کرے گا؟ آپ اگر نفس کی غلامی سے آزاد ہو گئے. آپ نے کہا مولانا I have taken the lesson from امام حسین علیہ السلام, I have taken the lesson of liberty from امام حسین. میں نے امام حسین سے حریت کا درس لے لیا, آزادی کا درس لے لیا, لبرٹی کا درس لے لیا. what does it mean؟ میں نے خود کو نفس کی غلامی سے آزاد کر لیا. نفس نے کہا غیبت کرو, میں نے کہا نہیں کروں گا. نفس نے کہا ہرٹ کرو, میں نے کہا نہیں کروں گا. نفس نے کہا فلاں کو اذیت دو, میں نے کہا نہیں کروں گا. نفس نے کہا ظلم کرو, میں نے کہا نہیں کروں گا. جب میں نفس کی مخالفت کر رہا ہوں, نفس کی آزادی, غور کیجئے گا, نفس کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہوں. آپ آزاد ہو گئے, میں آزاد ہو گیا, یہ آزاد ہو گئے, فلاں آزاد ہو گئے. ہر شخص نفس کی غلامی سے فری ہو جائے, اسی کا نام ہے انقلاب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. نفس کی غلامی سے خود کو فری کرنا, اس کا مطلب کیا ہے؟ مجلس میں ہم بعد میں آئیں, پہلے یہ سوچیں ہم غلام ہیں یا آزاد. یزید کے ساتھ جو لشکر کھڑا وہ سب غلام ہیں. نفس کی 3 قسمیں, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. دوسرا نفس کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ کسی کو ہم نے کچھ کہہ دیا, بعد میں باہر نکلے مسجد کے احساس ہو میں نے اس کو بیچارے کو یہ کہہ دیا, نہیں کہنا چاہیے. یہ ملامت, یہ ریگریٹ, یہ افسوس, یہ نفس لوامہ. نفس امارہ صرف برائی کا حکم دیتا ہے, حکم دیتا ہے سو کا. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس امارہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ سو کا حکم دیتا ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا عزیزان گرامی, امریکہ لنڈن میں آئیے تو انسان گھبراتا ہے, ڈرتا ہے. سب انسان ڈرے, کیا ارے کوئی ہمیں سو نہ کر دے. ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ سو نہ کر دے. تو ہم نے کہا اس لیے تو ہم پڑھتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اسی سو سے بچنے کے لیے تو پڑھتے ہیں ہم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, تو ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس جو ہے نفس امارہ سو کا حکم دیتا ہے. کہتا ہے سو کرو, سو کرو. یہ نفس امارہ جو ہے سو کا حکم دیتا ہے. سو کرو یعنی برا کرو, برا کرو, برا کرو. اور اسی برائی کو ختم کرنے کے لیے, اسی مشکل اور درد اور کرب کو ختم کرنے کے لیے ہم امن یجیب بھی پڑھتے ہیں. تو نفس امارہ جو ہوگا وہ سو کرے گا, اور جو سو نہ کرے سمجھ لو نفس امارہ کے دلدل سے نکل گیا. سو کرنے والے افراد اگر سو کر رہے ہیں, یا ان کی تھاٹ میں سو ہے کہ ہم اس کو سو کریں, اس کو سو کریں, اور یا ہم برائی کریں, برا کام کریں, برا عمل کریں, اس کا مطلب یہ شخص نفس کی غلامی میں ٹوٹل ہے, اور یہ نفس کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے. عزیزان گرامی, تیسرا نفس کون سا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا. امام حسین جب مقتل میں تھے آواز قدرت کیا ہے؟ نفس مطمئنہ پلٹا. اس کا مطلب حسین پورے یونیورس کو اطمینان کی وادی میں لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. نفس امارہ کی غلامی چھوڑ دو, ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا تو وہ کہے گا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. آج ضرورت اس بات کی, آخری میسج اور زحمت تمام, اور کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں. کیا ضرور ہے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ اور ملتفت ہونا ہے کہ ہر عمل میں ہمیں ہیومینٹی کو چیک کرنا ہے. میرا ایکشن, میرا ڈیڈ, میرا فیل, میرا عمل ایتھکس ہے اس کے اندر کہ نہیں, مورل ہے اس کے اندر کہ نہیں, ہیومینٹی ہے کہ نہیں. بولنے سے پہلے ہم یہ سوچیں ایتھکس ہے اس میں, ہماری لائف, ہماری گفتگو, ہمارا کلام, ہمارا بیان ایتھیکل ہے کہ نہیں ہے, کہ جو دل میں آئے بول دینے. نہیں بول سکتے. مالک وہ ہے تو آپ کیسے بولیں گے؟ جو وہ کہے گا وہ بولیں گے آپ وہی کریں گے جو وہ چاہے گا. اس کا مطلب عزیزان گرامی, اب بات سمجھ میں آئی. مشیت مولا مشیت رحمان سے کیوں ملی ہوئی تھی؟ اب ایک لفظ ترجمہ کر دوں, خدا قسم محظوظ ہو جائیں گے. کعبے کے چھت پر جب علی کا بیٹا علی بن کر خطبہ دے رہا تھا, کبھی موقع رہا تو خطبہ عرض کروں گا, قیامت خیز خطبہ ہے. کعبے کی چھت پر علی کا بیٹا, علی مزاج, علی صفت, علی کے انداز اور علی کے جلال میں جب دیکھا کہ آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے یہ تمام درندے اور کافر اور فاسق و فاجر وقت کے امام کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بجوان سوال کرتا نہیں کہ مولا نے تو مانگا تھا جناب عباس کو دعاؤں میں, تو زمین کربلا پر ان کو جنگ کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا, یا جناب عباس نے زمین کربلا پر تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کا جواب مولا نے خود اس جملے میں دیا. سنیے, فرماتے ہیں لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتاً من مشیت الرحمن. خدا کی قسم اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت نہ ہوتی. کیا مطلب؟ مولا عباس نے لفظ استعمال کیا مجبولتاً. ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے متصلتاً. اتصال کہتے ہیں جہاں پر انفصال ممکن ہو. یہ چیز ابھی دونوں ہاتھ ہمارے متصل ہیں, میں نے ایسے کر دی, یہ ہو گئے منفصل.
ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اتصال یعنی سپریشن جہاں پاسبل ہو اس کو کہتے ہیں اتصال اور انفصال. انفصال یعنی سپریشن، اور وہ اتصال کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر سپریشن پاسبل ہو. مگر مولا نے کہا مجبولتاً، جہاں پر انفصال اور جدائی ممکن نہ ہو وہ ہے مجبولتاً. خدا کی قسم میرے مولا کی مشیت اگر رحمان کی مشیت نہ ہوتی، یعنی میرے مولا اور رحمان کی مشیت میں کبھی بھی سپریشن ممکن نہیں ہے. اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت نہ ہوتی لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّخْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِرِ الطَّيْرَانِ، تو میں تمہیں لمحوں میں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا. اس کا مطلب میرے پاس قوت و طاقت و قدرت تو ہے، مگر مشیت مولا کو دیکھ رہا ہوں، اور میرا مولا مشیت خدا کو دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و وقت ہو گیا یا 2-4 منٹ ہے ابھی ٹائم؟ صلو علیہ، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ہیومینٹی پیدا کریں. جاء رجل الی امام الحسن علیہ السلام، امام حسن کے پاس ایک شخص آیا. امام حسن علیہ السلام کانا معتکفا وہو یطوف حول الکعبہ. امام حسن علیہ السلام حالت طواف میں، اعتکاف کی صورت میں طواف خانہ کعبہ مصروف تھے. یہ لفظ پر غور کیجئے گا عزیزان گرامی، خدا کی قسم یہ واقعہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. آج ہمارے شعور میں کیا ہوتا ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، بہت ہم اسٹرانگ پرسن بن گئے، ہم بہت بڑے اللہ والے بن گئے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے. امام حسن طواف خانہ کعبہ اور حالت اعتکاف، حالت اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے، اسے شرح کرنے کی ضرورت نہیں. حالت اعتکاف ہو، حرم میں ہو اور طواف خانہ کعبہ کر رہے ہوں، عزیزان گرامی کتنی بڑی عبادت. امام کائنات، جلال کائنات، وارث کائنات، وارث کعبہ حالت اعتکاف میں طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے. جاء رجل وسلم علی الامام، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امام کو سلام کیا. مولا السلام علیک یا حجت اللہ، مولا آپ کی عظمت کو سلام ہو. مولا نے اسے جواب سلام دیا مسکرا کے، اور جواب دے کر یہ بتایا جب کوئی چاہنے والا سلام کرے تو چہرہ نہ بگاڑو، مسکرا کے جواب دو. اپنی پریشانی کا اعلان مت کرو. آج کیا ہوتا ہے، ذرا سے ہر فرد یہ کہتا ہے مشکل میں، اب مشکل میں، اب مشکل میں، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم. نہج بلاغہ میں مولا علی بن ابی طالب نے بہت سخت لہجوں میں ڈانٹا ہے، مولا نے لہجے میں ڈانٹا ہے. مولا نے کہا ہے کہ من کبرا صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، جو شخص دنیا والوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی پرابلم کو بڑی بنا کے پیش کرتا ہے، یہ مشکل، وہ مشکل، بزنس مشکل، جاب مشکل، فلاں مشکل، یہ مشکل، نیشنلٹی نہیں اور یہ نہیں ہو رہا ہے، جاب نہیں ہے، بزنس ہے، سفر ہے، فلاں یہ وہ، جو چھوٹی مشکل کو بڑی مشکل بنا کے پیش کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں ابتلاہ اللہ بکبار، اللہ اس بندے کو جو چھوٹی مشکل کو دنیا والوں کے سامنے بڑی بنا کے مشکل کرتا ہے، اللہ اس کو بڑی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. تو ہر حال میں خدا کا ہمیں شکر کرنا، ہر حال میں ہمیں خدا کا شکر بھیجنا. عزیزان من، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام کے جلدی جلدی سن لیجئے. ایک مرتبہ کہتا مولا لقد اخذت الدین من فلان، مولا میں نے کسی سے قرض لیا، کسی سے لون لیا، کسی سے میں نے قرض لیا ہے، مولا میری مدد کیجئے. مولا نے ایک جملہ کہا دیکھو میں اس وقت حالت طواف میں ہوں اور اعتکاف کی حالت میں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے یہاں پر، اگر ایک شخص آ جائے اور آ کر کہے کہ وہاں جیسے 2 لوگ بیٹھے موبائل استعمال کر رہے ہیں، ان سے اگر کہے آ کر کہ آپ لوگ یہاں موبائل استعمال کر رہے ہیں، اپنا موبائل مجھے دے دیجئے، آپ تو مجلس سن نہیں رہے ہیں، آپ تو موبائل میں بزی ہیں، تو ہم فوراً ناراض ہو جائیں، ہم کیوں دے دیں اپنا موبائل؟ بھائی میرا موبائل ہے، ہم کیوں دیں؟ عزیزان گرامی، امام سے آگے کہتا ہے مولا میری مدد کیجئے. ہم اور آپ ہوتے تو ہم کہتے بھیا تم حالت طواف میں ہم سے سوال کیوں کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مجلس میں فلاں ہیں، یہ وہ بعد میں آنا، یہ ہمارا مزاج ہے. امام کا مزاج نہیں. عزیزان گرامی، امام کا ہیومینٹی کے مرکز اور منبر سر چشمے کو امام کہا جاتا ہے. امام نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہتا مولا اگر آپ نے مدد نہیں کیا تو وہ شخص جس سے میں نے لون لیا ہے وہ مجھے جیل میں ڈال دے گا، وہ مجھے جیل میں ڈال دے گا. عزیزان گرامی، مجھے تہدید کرا، ڈرا رہا ہے. اب عزیزان گرامی، ترک الامام الطواف والاعتکاف وسعى معه، امام نے اعتکاف کو توڑ دیا. امام کائنات، وارث کعبہ، جلال کعبہ، جمال کعبہ نے اعتکاف کو توڑ دیا، طواف کو چھوڑ دیا.
وسعى ما ہوا اس شخص کی مدد کرنے کے لیے چلے. فتعجب ابن عباس وقال یا مولا انت كنت في حالة الطواف كنت تطوف حول الكعبة وكنت معتكفا. مولا ارے آپ تو حالت اعتکاف میں تھے، جیسے کہتے ہیں نا چونکے. ارے مولا آپ امام کائنات جلال کائنات وارث کعبہ، ارے آپ تو حالت اعتکاف اور حالت طواف میں تھے، آپ نے طواف کو توڑ دیا، اعتکاف کو چھوڑ دیا اور اس کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا لقد سمعت من ابی وهو سمع من رسول اللہ. اے ابن عباس میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے رسول اللہ سے سنا. کیا سنا؟ اگر کوئی شخص کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، کسی نیڈی کی ہیلپ کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، تو مدد کرنا. غور کیجئے گا یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں آیت اللہ جواد عاملی نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا اور ریفرنس میرے پاس ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، بابا نے اپنے رسول اللہ سے سنا. کیا سنا؟ اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد کرنا 9000 اس سال کی عبادت کے ایکول ہے. 9000 سال کی عبادت کے ایکول ہے. وہ عبادت جو دن میں روزے کی حالت میں کی جائے اور رات بھر کھڑے رہ کر کی جائے، ان 9000 سال کی عبادتوں کے ایکول اور برابر ہے کسی مومن کی مدد کرنا. اس کا مطلب پہلے انسان بنو، مسلمان بنو، مومن بنو، متقی بنو، پھر عبادت گزار بنو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم کیا کرتے ہیں عزیزہ؟ انسانیت نہیں، ہم بہت بڑے عبادت گزاریں. ہیومینٹی از مور ایسنشل ان دی لائف. بہت ضروری ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر قدم میں، ہر فعل میں، ہر ایکشن میں، ہر ڈیڈ میں ہمارے انسانیت پیدا ہو اور انسانیت ہمارے وجود میں ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی ایک فرد مومن کی مدد کرنا 9000 سال 9000 ایئرز عبادت کے ایکول ہے اگر کسی مومن کی حاجت روائی کی گئی ہے. اس کا مطلب دین ہمارا انسانیت کا درس دیتا ہے، دین ہمارا ہیومینٹی کا درس دیتا ہے. ہمارا جو دین بیس کرتا ہے نا وہ ایتھکس پر، موریلٹی پر، ہیومینٹی پر. آج دنیا میں جائیے اور جا کر اہل بیت اطہار کے ایک سینگ کو پیش کیجئے اور دنیا اگر یہ کہہ دے کہ اہل بیت اطہار کا ایک کلام، ایک بیان، ایک سینگ ہیومینٹی کے خلاف، خدا کی قسم غلامی کروں گا. اہل بیت اطہار کا ہر میسج ہیومینٹی پر مبنی ہے. ہر میسج میں اہل بیت اطہار نے انسانیت کی بات کیا ہے. اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنے لوگ، اپنا فرد، یہ نہیں، ہیومینٹی، یونیورس کو نگاہ میں رکھا ہے. عزیزان گرامی، جو بشریت کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے اور جو انسانیت کا درس دینے کے لیے آئے تھے، انہی کے بچوں کو زمین کربلا پر بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. جو پوری دنیا کو کھلا رہے تھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اہل بیت وہ ہیں جو مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے ہیں اور کھلا کے یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے جزا نہیں چاہیے، تم سے تھینکس نہیں چاہیے، کوئی ریوارڈ ہم کو نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. انہی کے بچے زمین کربلا پر العطش کی صدا بلند کر رہے ہیں. کبھی بیٹھو تنہائی میں، جب وقت ملے سوچو تنہائی میں بیٹھ کے 4 سال کی بچی زندان شام میں تڑپ کے مر کیسے گئی. سوچو کبھی وقت ملے، مجلسیں تو سنتے ہو مگر تنہائی میں بیٹھو اور سوچو 4 سال کی بچی کی عمر کوئی مرنے کی ہوتی ہے، یہ بچی مر کیسے گئی. میں سوچتا رہا عزادارو، 4 سال کی بچی زندان شام میں تڑپ کے مر کیسے گئی. مجھے 25 سال ہو گیا ریسرچ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے. میں جب شام میں تھا میں نے عربی کتابوں میں بہت تلاش کیا، کوئی ایسی کتاب مل جائے جس میں یہ ذکر ہو سکینہ کی پیاس بجھ گئی ہو. کربلا سے لے کر شام تک یہ بچی کہتی تھی العطاش، بابا پیاس کی شدت سے مر جاؤں گی. بابا عزادارو، پیاس اتنی شدید تھی کہ زینب کی بھتیجی اور امام کی بیٹی یہ جملہ کہتی تھی پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گی میں. اللہ اکبر. اگر آپ کے سامنے کوئی چھوٹا سا بچہ چلتا ہوا آ جائے اور آ کر کہے مجھے پانی پلا دو ورنہ میں مر جاؤں گا،
کوئی بچی آ جائے اور آ کر کہے مجھے پانی دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی، خدا کی قسم برداشت نہ کر پائیں گے۔ وہ کیسے درندے تھے جو مظلوم کربلا کی بیٹی کے رخسار پر تماچے لگاتے رہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مولا حسین حینما خرج الحسین من الخیمۃ واراد الذهاب الى المقتل، حسین جب مقتل کی طرف جا رہے تھے، عجیب منظر تھا، حسین نے بچی کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور رخصت کر دیا، لیکن پھر بچی حسین کے پیچھے دوڑنے لگی۔ کہا بابا ٹھہر جاؤ، بابا ٹھہر جاؤ۔ عادت یہ ہوتی ہے عزاداروں بچوں کی، جب باپ گھر سے نکلتے ہیں تو اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ بابا کے قدموں میں لپٹ جاتے ہیں، بابا سے لپٹ جاتے ہیں، بابا رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن اس بچی کو پتا ہے مقتل میں جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ عزادارو حسین نے کہا بیٹا تم کو رخصت کر چکا ہوں۔ کہا بابا رخصت کر چکے ہیں لیکن آخری بار زمین کربلا پر ایک بار اور لیٹ جائیے بابا۔ جب حسین لیٹ گئے کہا بابا مجھے آغوش میں اٹھا کر ایسے سینے پر لٹا کر پیار کیجئے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ حسین پیار کرنے لگے۔ عزادارو اس بچی کو اتنا ستایا گیا، کبھی ناقے کی پشت پر رسیوں سے باندھا گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی اس بچی پر۔ عزادارو شام کی سرزمین پر ایک عیسائی فیملی رہتی تھی، اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس بچی کو شلل ہو گیا تھا، بچی چل نہ سکتی تھی۔ اس نے سنا کہ زمین کربلا سے شام تک ایک تڑپتی ہوئی بچی زندان میں مر گئی ہے، اس کے روضے پر چلو، اس کی قبر پر چلو، یہاں ہم دعا کرتے ہیں شاید میری بچی کو شفا مل جائے۔ عزادارو دنیا کے ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا، آئی اور آ کر رونے لگی، کہا اے حسین کی مظلومہ میں نے سنا ہے آپ کو زمین کربلا پر پیاسا رکھا گیا تھا، میں نے سنا شام غریبہ میں آپ کے رخسار پر تماچے لگائے گئے تھے بی بی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے پشت پر نیزہ مارا گیا تھا بی بی، آپ کربلا سے شام تک بابا بابا کہہ کے تڑپتی رہی، بی بی آپ کو امام حسین بہت چاہتے ہیں، ارے میری ایک بچی ہے وہ چل نہیں سکتی، بی بی میری بیٹی کو شفا دے دو۔ یہ کہتے کہتے ایک ماں جناب سکینہ کے روضے پر رو رہی تھی، ایک مرتبہ سو گئی، بے ہوش ہو گئی، جب اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی ہے جو کہتی اپنے گھر چلی جاؤ۔ عزادارو یہ جلدی سے اٹھی، گھبرائی ہوئی تھی، اپنے گھر آئی، دمشق کی رہنے والی یہ عیسائی تھی، گھر آئی اور آنے کے بعد دق الباب کیا، اسی بیٹی نے دروازہ کھولا جو چل نہ سکتی تھی، اسی بچی نے دروازہ کھولا جو چل نہ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ ماں نے پوچھا بچی تم تو چل نہیں سکتی تھی؟ کہا ماں جب آپ اس زندان میں جا کر رو رہی تھی ایک 4 سالہ بچی آئی جس کے رخسار پر زخمی تھے، ارے جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان تھے اماں، ارے جس کی لویں پھٹی ہوئی تھی، خون بہ رہا تھا اماں، ارے جس کا دامن جلا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اٹھ کے کہتی آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا میں تو چل نہیں سکتی، میں تو مریض ہوں۔ کہا نہیں میں کہتی ہوں میرے ساتھ چلو، اور مجھے چلنا سکھا دیا اماں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ایک مرتبہ یہ عیسائی کہنے لگی ارے سلام ہو اس بیٹی پر جو زندان میں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ عزادارو آیت اللہ شیرودی فرماتے ہیں ہناک بنت صغیرۃ یتیمۃ مقیدۃ فی خرابۃ الشام، ارے مسلمانوں نے ایک 4 سالہ بچی کو زندان میں قید کر دیا تھا، ارے یہ بچی وہ بچی تھی جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی، یہ بچی وہ بچی تھی جسے زندان شام میں نیند نہ آتی تھی، رات فی المنام اباہا، اس بچی نے عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ جب عالم خواب میں دیکھا بچی کو اگر کوئی تڑپاتا ہے، ستاتا ہے، ضرب لگاتا ہے، اور جب باپ سے ملاقات ہوتی تھی کہتی بابا اس نے مجھے بہت مارا ہے، بابا اس نے مجھے بہت ستا۔ عالم خواب میں حسین کی بچی نے زندان میں جب بابا کو دیکھا، بابا سے لپٹ کے کہتی بابا جب آپ شام غریبہ میں چلے گئے تھے بابا میرے بہت ضرب لگائی گئی ہے، بابا میرے رخسار پر تماچے لگائے گئے، بابا میرے جسم کی طرف دیکھیے، بابا کربلا سے شام تک لہو نہیں رکتا بابا۔ یہ بچی عالم خواب میں بابا سے گفتگو کر رہی تھی، ایک مرتبہ بیدار ہوئی، اور جب بیدار ہوئی تو بابا نظر نہیں آتے۔ ذہبت الی امتہا زینب وقالت یا امتی زینب الا نبی کان یتکلم، میں پھپھی اماں ابھی تو اس زندان میں میرے بابا مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے، پھپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ہر بی بی کے پاس جا کر کہتی ارید ابا عبداللہ الحسین، ارے مجھے میرے بابا چاہیے۔ عزادارو یہ بچی رو رہی تھی، وصل الخبر الی الیزید، یہ رونے کی خبر یزید تک پہنچی، یزید نیند سے بیدار ہوا، لعین کہتا مل خبر مل حدث، ارے ہوا کیا
کیا ہے؟ ایک مرتبہ ظالم جا کر کہتے ہیں یزید ہونا کا بنتن صغیرتن یتیمتن مقیدتن فی خرابت شام. ارے یزید ایک 4 سالہ بچی جس نے باپ کو خواب میں دیکھا وہ رو رہی ہے. ظالم کہتا ہے حسین کا سر لے کر جاؤ اس بچی کو خاموش کرو. عزادارو آخری فقرہ ایک مرتبہ جب دور سے آتی بھی روشنی کو حسین کی زخمی بیٹی نے دیکھا تو رو کر ایک جملہ کہا پھوپھی اماں ان ظالموں سے کہہ دو پھوپھی اماں ان ظالموں سے کہہ دو یہ کھانا اور پانی واپس لے کر چلے جائیں. ارید ابا عبداللہ الحسین مجھے میرے بابا حسین چاہیے. ارے اس بچی کو کیا معلوم یہ کھانا اور پانی نہیں اس کے باپ کا کٹا ہوا سر ہے. عزادارو جب مندیل کو ہٹایا بچی ایک مرتبہ زندان کے دریچے پر گری اور گر کر 2 جملے کہا. ایک مرتبہ رو کر کہتی بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی بابا اس چھوٹی سی عمر میں مجھے کس نے یتیم کر دیا. اس کے بعد کہتی بابا کاش میں مر جاتی اور آپ کو اس عالم میں نہ دیکھتی. یہ کہہ کر بچی خاموش ہو گئی. زینب کبریٰ نے آواز دیا سید سجاد بہن کو سنبھالو. ایک مرتبہ امام وقت نے شانہ ہلایا. بچی اس دنیا سے جا چکی تھی. آواز دیتے ہیں اے بیویو سب مل کے کہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو شام میں آواز گونجی. ارے وہ بچی جو سر شام زندان کے دریچے پر کھڑی ہو کر بابا بابا کرتی تھی آج وہ مر گئی ہے. عزیزو غسال شام کو بلایا گیا. مجلس ختم دعا مانگ لیجئے گا. غسل دیتے دیتے غسال شام کہتی ہے علی کی بیٹی اتنا بتا دو کیا یہ بچی کسی مرد میں مبتلا تھی کا کیا ہوا؟ کا اس کے جسم سے کرتا الگ نہیں ہو رہا ہے. علی کی بیٹی نے کہا مریض تو نہ تھی لیکن کربلا سے شام تک اسے ناقے کی پشت پر رسی سے باندھا گیا. جب ناقہ چلتا تھا لہو کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے بھی کٹ کے گرتے تھے. بچی آواز دیتی تھی بابا بابا بچا لو بابا بچا لو. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پالنے والے اس مظلومہ اس یتیمہ کا واسطہ ہے جسے پرسے میں ظالموں نے رخسار پر تماچے لگائے, جسے زمین کربلا پہ اس طرح سے تڑپایا گیا کہ تڑپ تڑپ کر یہ بچی زندان شام میں مر گئی. اس یتیمہ کا واسطہ ہے. تمام حاضرین جالسین مشارکین مشترکین کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پالنے والے تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ فرش غم پہ بیٹھے ہوئے تمام حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. پردے کے پیچھے آئی ہوئی تمام خواتین کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. تجھے واسطہ اس شہزادی کا جو زندان شام میں پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گئی. اس شہزادی کا واسطہ ہے جو رو رو کر کہتی تھی بھیا پیاس میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے, بھیا مجھے نرم زمین پر دفن کرنا. اس مظلومہ کا واسطہ ہے. اس شہزادی کا واسطہ ہے جو زندان میں بابا 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 کہہ کے مر گئی. کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگار تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا. تمام حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کے کلیجے کا, اس کلیجے کا واسطہ ہے جس کو حسین مقتل میں ہاتھوں میں لے کر بیٹے کے کلیجے کو کبھی دیکھتے تھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے پروردگار اس قربانی کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا مریضوں کو شفا یابی عنایت فرما. علماء کرام کو سلامت رکھ. مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. اس مرکز کو کامیاب و کامران فرما. جو حضرات بھی اس مرکز میں مشارکت فرماتے ہیں ان کو اجر اجزل عنایت فرما. حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما. ماتم حسین. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ
زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے یہ قضا ہو یا رب کوئی زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا حسین حسین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا کی طرف رخ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سودائی کربلا کی زیارت پڑھتے قربتاً اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم